بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. یہ آیات سورہ انعام کی آخر کی آیتیں ہیں، اور ان دو آیتوں پر اللہ پاک نے سورہ انعام کو مکمل فرمایا ہے. اگر ہم سرسری طور پر سورہ انعام کے مضامین کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں توحید کے مضامین کو سمجھایا ہے. آخرت کے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے بار بار مختلف انداز میں ذہن نشین کرایا ہے، اور جاہلیت کی رسموں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک رسم کو کھل کر اس کی تردید فرمائی ہے کہ دین رسم و رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ دین نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا. اور جس طریقے پر حضرت ابراہیم اور سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا، اور تمام انبیاء مشترک طور پر جس بات کی دعوت دیتے چلے آئے وہ یہ کہ اللہ ایک ہے. یہ تمام انبیاء کی دعوت رہی، تمام انبیاء اسی بات کو کہتے چلے آئے. ہاں، جزوی اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے، شریعتوں کے اعتبار سے مختلف رہیں، لیکن بنیادی دعوت ایک ہی رہی. اب خاتمے کی ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب کی ایک بات واضح فرمائی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہاں، خدا تو اصل میں ایک ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے کارندے ان بتوں کی شکل میں بھیج رکھے ہیں جو ہماری فلاں فلاں ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے گڑھ رکھا تھا کہ یہ مال و دولت دینے والے، یہ ہمیں صحت دینے والے، یہ عزت دینے والے بت. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو پہلی آیت کے پہلے جملے میں رد فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو، اچھا تم اگر یہ مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے، خدا تو ایک ہے، اور یہ دنیا میں اس کے کارندے ہیں، کام کرنے والے ہیں، کہ کوئی کسی کی حاجت کو پورا کرنے والا ہے، تو جب تم یہ مانتے ہو کہ سب چیز ایک اللہ نے پیدا کی ہے، تو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کارندے بھیج رکھے ہیں تو وہ اللہ کی مخلوق ہوئے. تو خالق اور مخلوق، بنانے والا اور جس کو بنایا گیا، وہ ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے بنایا
تمہارا کہنا یہ ہے کہ ان بتوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جب بنانے والا ایک ہے تو جو اس کی مخلوق ہے، تو خالق اور مخلوق رتبے کے اعتبار سے بادشاہ اور نوکر ایک رتبے میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، آپ فرما دیجئے کہ کیا میں خدا کے سوا کسی کو اور کو رب بنانے کے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا؟ تو جو مالک ہو، جو آقا ہو، اور جو خادم ہو، اور جو نوکر ہو، وہ رتبے میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ تم نے دنیا کے جھوٹے خداؤں کو اللہ کے برابر جو رتبہ دے رکھا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ خالق و مالک ہے، اس کے نہ برابر ہے، نہ ہم مثل ہے، نہ کوئی اس کے مشابہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ اللہ نے فرمایا، اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ، یہودی کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، نصارہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے مذہب کو قبول کر لو، اگر تمہارے اوپر کوئی آفت آئی تو وہ ہم اپنے سر لے لیں گے، تمہیں پریشانی میں مبتلا نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن عدل ہوگا، انصاف ہوگا، نیکوکاروں کو نیکیوں کو بدلہ ملے گا اور بروں کو ان کی سزاؤں کا، اور ایک کا گناہ دوسرے کے کاندھے پر نہیں لادا جائے گا۔ وہ دن اللہ کی جانب سے انصاف کا ہوگا، ذرا رتی برابر کسی کے اوپر ظلم نہ ہوگا، کسی کی نیکی گھٹائی نہیں جائے گی اور کسی کا گناہ بڑھایا نہیں جائے گا، ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہو جائے گا۔ یہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جو شخص کوئی بھی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ لہذا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گناہ ہمارے سر، ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف فرمائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہیں اس میں ذرا شک ہو، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تم کو باخبر کرے گا۔ کیا باخبر کرے گا؟ بِمَا كُنْتُمْ، ان باتوں کے سلسلے میں جس میں تم اختلاف کرتے چلے آ رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دیگر تمام مذاہب والوں کو مہلت کے طور پر کہہ دیا کہ دنیا کی چند روزہ ہے، جھگڑ لو جو کچھ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کے سلسلے میں تمہارے اوپر واضح فرمانے والے ہیں۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کا ایک اعتراض اور رہا کرتا تھا، وہ یہ کہ دیکھو یہ مسلمان کتنے کمزور ہیں، مفلوق الحال ہیں، غریب ہیں اور گھسے پٹے لوگ ہیں، اور دنیا ان کے اوپر تنگ ہے، اگر یہ ہمارے معبودوں کی عبادت کرنے لگیں تو دنیا ان کے اوپر کھل جائے گی، ہمارے معبود ان سے ناراض ہیں، اس وجہ سے دنیا ان کے اوپر تنگ ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی دی ہیں اور تکلیفیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ نعمتوں والوں کا نعمتوں میں امتحان ہے کہ کون غنی اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں تو وہ شکر بجا لاتا ہے، اور کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں رکھا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ غنی کا امتحان، مالدار کا امتحان شکر میں ہے، اور تکلیف والوں کا امتحان صبر کرنے میں ہے۔ جو صبر و شکر کر کے فرمانبرداری اختیار کرے گا
تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بڑا مہربان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا ان ربک سریع العقاب، اللہ تعالیٰ یہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف درجات بنائے ہیں، اور یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ انسانوں میں کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی عاقل ہے، کوئی بے وقوف ہے، اور ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے درجے مختلف رکھے ہیں۔ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے بنایا ہے۔ مسلمانوں میں بھی اللہ کی اطاعت کرنے والوں میں غنی بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں رکھا ہے۔ ہر ایک کا امتحان اس کے اعتبار سے ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ اگر ہمارے بتوں کی اطاعت کرو گے تو وہ راضی ہو جائیں گے، یہ کہنا بالکل خلاف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے اعتبار سے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو عقل مند بنایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے غریب بنایا، اور کائنات کا نظام اسی کے ارد گرد چل رہا ہے۔ ہر ایک کی ضرورتیں ایک دوسروں سے وابستہ ہیں۔ یہ دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے۔ بہرحال اس مضمون پر اللہ نے یہ سورہ انعام کو مکمل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے؟ یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن پتھروں کی، ان پتھروں کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ تو جو بنانے والا ہے اور جو مخلوق ہے وہ درجے میں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جو شخص کوئی کمائی کرتا ہے اس کا نفع نقصان کسی اور پہ نہیں، خود اسی پر پڑتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہارے پروردگار ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ وہ اللہ اس وقت تمہیں وہ ساری باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا۔ آج جس جگہ ہم ہیں کل کوئی اور تھا، اور آج جہاں ہم ہیں کل کوئی اور ہوگا۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایک دوسرے کا تمہیں جانشین بنایا ہے، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسروں سے درجات میں بلندی عطا فرمائی۔ کوئی مالدار، کوئی غریب، کوئی صحت مند، کوئی بیمار، کوئی امیر، کوئی فقیر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دوسروں سے درجے میں بلندی عطا فرمائی، تاکہ کیوں عطا فرمائی کہ مالدار کا مالداری سے امتحان لیا جائے، غریبوں کا غریبوں فقر کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے امتحان لیا جائے، تاکہ اس نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالی بہت بخشنے والا، انتہائی بڑا مہربان ہے۔